السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، احمد بن بیلہ ایک جوشیلے مسلمان تھے۔ یہ ایک غریب کسان کے بیٹے تھے۔ ذہین اور ہوشیار ہونے کی وجہ سے اچھی تعلیم کا موقع ملا۔ جس کالج میں یہ تعلیم پاتے تھے اس میں اکثر اعلیٰ طبقہ کے طلباء پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کی کلاس میں ایک فرانسیسی استاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک رقیق حملہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ اور نازیبا الفاظ کہے۔ کلاس میں تقریباً سبھی طلباء مسلمان تھے، ان میں سے اکثر اعلیٰ افسروں کے لڑکے تھے۔ استاد کی بات کے مقابلے پر کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا اور کسی نے دم نہیں مارا۔ احمد بن بیلہ کا دل جوش عقیدت سے سرشار تھا۔ ان سے نہ رہا گیا، جوش اور غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا، یہ الگ بات ہے کہ ایک استاد کی حیثیت سے میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جو زبان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گی اس کو میں تالو سے کھینچ لوں گا، اور جو منہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے کھلے گا میں اس میں خاک جھونک دوں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہوں۔ آپ کو معافی مانگنی ہوگی اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ نہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کہیں گے بلکہ ہمارے کسی بزرگ یا پیشوا کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے۔ اس دہقان زدہ کی بات سن کر وہ فرانسیسی استاد حیران اور دم بخود رہ گیا۔ اس نے بھری کلاس میں معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ پیغمبر اسلام کی شان میں کوئی نامناسب بات نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تحفظ ناموس رسالت پر ایک تو کیا 10 بیٹے ہوں تو وہ بھی قربان ہیں۔ دوستو، شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی اپنی اسیری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن جیل کا سپاہی آیا اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کو دفتر میں سپرنٹینڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں دفتر میں پہنچا تو دیکھا کہ میری والدہ صاحبہ، ماں میری اہلیہ اور بیٹے سلیمان گیلانی جس کی عمر اس وقت 1.25 سال کی تھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ والدہ محترمہ مجھے دیکھتی ہیں، اٹھتی ہیں اور سینے سے لگاتی ہیں اور چومنے لگتی ہیں۔ حال احوال پوچھا، ان کی آواز گلوگیر تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے محسوس کر لیا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میرا بھی جی بھر آیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر سپرنٹینڈنٹ نے کہا، اماں جی آپ رو رہی ہیں، بیٹے سے کہیں ایک فارم پڑھاتے ہوئے کہ اس پر دستخط کرو تو اسے ساتھ لے جائیں، ابھی معافی ہو جائے گی۔ میں ابھی خود کو سنبھال رہا تھا کہ اسے جواب دے سکوں۔ والدہ صاحبہ تڑپ کر بولی، کیسے دستخط، کہاں کی معافی؟ میں ایسے 10 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان کر دوں؟ میرا رونا شفقت مادری ہے۔ یہ سن کر سپرنٹینڈنٹ شرمندہ ہو گیا اور میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انگریز جج کو للکارنے کا واقعہ۔ دوستو، 1923 کا دور تھا۔ ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی۔ جلندھر کے ایک میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جمع تھے۔ اچانک اسٹیج سے اعلان ہوا کہ ایک منافق جو نام تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے لیکن کام ان کے دشمنوں کے لیے کرتا ہے، اس کے خلاف نظم لکھی گئی ہے۔
کون ایسا خوش نصیب ہے جو یہ نظم پڑھ کر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دے۔ ایک نوجوان اٹھا، اس نے بازو چڑھائے اور نظم پڑھنا شروع کر دی۔ اس نظم میں جہاں اس منافق کا پول کھولا گیا تھا، وہیں انگریز کی سازشوں کو بھی بے نقاب کیا گیا تھا۔ جلسہ کے بعد اس نوجوان کو انگریز فوج نے گرفتار کر لیا۔ فوجی عدالت میں مقدمہ چلا، جج نے 3 ماہ قید کی سزا سنائی۔ نوجوان نے گرج کر جج سے کہا، بس اتنی سی سزا؟ اتنی دیر میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ نہیں اترتا۔ یہ سن کر جج نے سزا میں 3 مہینے کا اضافہ کر دیا۔ اس پر نوجوان ہنس کر کہنے لگا، بس اسی بل پر کڑتے تھے، 6 مہینے سزا بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ جج نے غصے میں آ کر سزا میں مزید 3 مہینے کا اضافہ کر دیا۔ اس پر اس نے حقارت بری نگاہ سے جج کی طرف دیکھا اور کہا، میں 9 ماہ کی قید کو اپنے پاؤں کی جوتی پر رکھتا ہوں۔ جج نے 9 ماہ کی قید کو 1 سال کی قید میں بدل دیا۔ اس پر نوجوان نے کہا، 1 سال کی قید کیا چیز ہے؟ میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے ایسے نوجوان کے دوستوں۔ اللہ۔ اب جج نے کہا، اس شخص کے دماغ پر اثر ہے، اس کے لیے 1 سال کی ہی سزا کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، واقعی اس نوجوان کے دماغ پر اثر تھا، لیکن یہ اثر اللہ کی توحید اور مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دماغوں پر بھی اثر ڈال دے۔ یہ نوجوان حکیم سید مہر علی شاہ صاحب تھے، جو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کے خاص دوست تھے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بچے کے جذبات کا انوکھا واقعہ۔ دوستو، تحریک ختم نبوت 1953 کے ضمن میں مولانا اللہ وسایہ صاحب رقم تراز ہیں۔ وہ افسر جو کراچی میں ان لاریوں پر ڈیوٹی دیتے تھے جو کراچی کے رضاکاروں کو لاری میں بھر بھر کر دور دراز سنسان علاقوں میں چھوڑ آتے تھے، ان میں سے ایک افسر پر تحریک میں شامل ہونے والے 10-12 سالہ بچے کے پاکیزہ جذبات کا بڑا ہی گہرا اثر تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے پولیس افسر نے بتایا کہ جب ہم رضاکاروں کو 8-10 میل کے فاصلے پر اتار رہے تھے تو ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ آخر دم تک ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگا رہا تھا۔ جب رضاکاروں کو اتار کر لاری واپس ہونے لگی تو افسر مذکورہ، جو خود بھی صاحب اولاد تھے، اس نے بچے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آؤ بیٹا، تم لاری میں سوار ہو جاؤ۔ بچے نے جواب دیا، وہ کیوں؟ افسر نے کہا کہ تم بچے ہو، اتنا لمبا سفر بھوک پیاس کیسے برداشت کر سکو گے؟ تھک جاؤ گے۔ آؤ ہم تمہیں شہر میں اتار دیں گے۔ بچے نے بڑی جرأت سے جواب دیا کہ میرے ساتھ اتنا لمبا سفر کس طرح کریں گے؟ میں تو قید ہونے کے لیے آیا تھا۔ میری اماں نے مجھے اجازت دی کہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسلمان قربان ہو رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ میں تو اماں کی اجازت سے آیا ہوں، مگر تم ہمیں قید نہیں کر رہے ہو بلکہ شہر سے بیر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بچے نے بات ختم کرتے ہی پھر نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد۔ پولیس افسر نے لاری ڈرائیور سے کہا، چلو بھائی، یہ بچہ نہیں مانتا،
ابھی لاری 40-50 گز چلی ہوگی کہ پولیس افسر کو پھر خیال آیا کہ معصوم بچہ اتنا طویل سفر کیسے کر سکے گا۔ انسانی ہمدردی، اسلامی ہمدردی یا پدرانہ شفقت کے جذبات نے پھر مجبور کیا۔ پولیس افسر نے لاری رکوا دی اور پیدل واپس آ کر بچے سے پھر کہا، او بیٹا ضد نہیں کیا کرتے۔ ساتھی رضاکاروں نے بھی بچے کو سمجھایا کہ بیٹا تم واپس چلے جاؤ، ہم تو تمہیں شہر ہی میں منع کرتے تھے مگر تم اچھل کر لاری میں سوار ہو گئے تھے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ بچہ بگڑ کر بولا، صاحب آپ زیادہ ایماندار ہیں اور مجھے آپ کمزور سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ بچہ واپسی کے لیے نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی کا شدت مرض میں ناموس رسالت کانفرنس میں شرکت کرنا۔ دوستو ہمارے اکابر کی شان دیکھیے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے ہر دور میں، ہر حال میں، ہر طرح سے قربانی کے لیے انہیں قبول فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے شرف قبولیت کی واضح علامت ہے۔ سرگودا میں ختم نبوت کانفرنس تھی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی نے بھی شرکت کا وعدہ فرمایا ہوا تھا مگر اچانک صاحب فراش ہو گئے۔ ادھر کانفرنس شروع ہو گئی۔ سب ساتھی مایوس تھے کہ حضرت شرکت نہ فرما سکیں گے مگر حضرت کار پر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اگر میں اس سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا تو سیکنڈ کلاس کی سیٹ کرا کر لیٹ کر آتا اور آ کر اسٹیج پر لیٹا رہتا تاکہ میری حاضری شمار ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا سوال ہے، کسی حال میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ صاحب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصاخی سن کر سر سے پگڑی اتار دینا۔ دوستو سیدہ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس دن سر پر پگڑی نہیں رکھی تھی۔ جب پتہ چلا کہ راجپال نے رنگیلا جیسی غلیظ کتاب لکھی ہے، کسی نے پوچھا بخاری آج سر پر پگڑی نہیں رکھی، آج اجڑے بال، بکھرے بال، عجیب حال، آپ روتے ہوئے دیوانہ وار کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا سر پر پگڑی یا ٹوپی اسی وقت رکھوں گا جب میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی بچ جائے گی۔ کہنے لگے آج میرے نانا کی پگڑی کو ہاتھ ڈالا گیا، بخاری کی پگڑی کیا ہے؟ میری پگڑی اس وقت اچھی لگے گی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچ جائے گی۔ وہ دیکھو عائشہ رو رہی ہے، وہ دیکھو بطول رو رہی ہیں، بطول کہہ رہی ہیں کہ میرے ابا کی توہین کی گئی ہے۔ سیدہ عطاءاللہ شاہ بخاری میرے ابا روزے میں بے قرار ہیں، کوئی ہے جو میرے ابا کی عزت کی حفاظت کر سکے؟ دو جملے کہنے لگے یا بھونکنے والی زبان نہ رہے گی یا سننے والے کان نہ رہیں گے۔ میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ختم نبوت کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ محمد علی جوہر کا انگریزی عدالت میں غصاخ رسول کو للکارنا اور دھمکی دینا۔ دوستو برے صغیر پاک و ہند کی جد و جہد آزادی میں مولانا محمد علی جوہر کا جو حصہ ہے اسے کون نہیں جانتا، لیکن سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو بے پناہ عقیدت تھی، اس کی بدولت خاک اقدس نے اسلام کے اس بطل جلیل کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس عقیدت و احترام کے اظہار میں برٹش امپیرلزم کی سطوت جلال اور اس کی قہرمان عدالتوں کا رعب و دبدبہ بھی اس شیدائی رسول کے جذبے بے باک کے معنی نہ سکا۔
مولانا محمد علی جوہر اور دیگر رہنماؤں کو برطانوی حکومت کے خلاف جرم بغاوت کی پاداش میں گرفتار کر کے کراچی لایا گیا، جہاں ان کا مقدمہ ایک انگریز کی جج عدالت میں زیر سماعت تھا۔ مولانا محمد علی اراکین جیوری سے خطاب کرتے ہوئے انگریزی قانون بغاوت کی دھجیاں اڑا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کرتے جا رہے تھے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا وفادار ہے، جس کی روح سے اس پر برطانوی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اس تاریخی خطاب میں وہ اپنے آقا و مولا کے خطبہ حجت الوداع کا، جو انسانی آزادی کا اولین چارٹر ہے، حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ اس پر مولانا اور عدالت میں جو مکالمہ ہوا وہ بڑا ہی ایمان افروز ہے اور اس سے ان کی ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت و احترام و عقیدت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مولانا طیش میں آ کر کروں گا اور ضرور کروں گا اپنے پیغمبر کی بات۔ انگریز جج کو کہا کہ واپس لو اپنے الفاظ کو، اور پوری قوت کے ساتھ میں کہتا ہوں واپس لو اپنے الفاظ۔ خبردار جو شخص بھی میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے میں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد تلخی اور بڑھ گئی۔ مولانا بھپرے ہوئے شیر کی طرح گرج رہے تھے، جس پر جج نے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مولانا کو وہاں سے ہٹا دیں، لیکن مولانا کے غیظ و جلال کو دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کے قریب آئے، اور مولانا بولتے چلے گئے اور آخر میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ان کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا اور گھگی بن گئی، جس کے بعد وہ بول نہ سکے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔